السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل شنیل شاہ، اس کے خلاف اینٹی کرپشن نے بڑے پیمانے پر انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ ایک اپلیکیشن سابق اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کامران شیخ، انہوں نے ایک اپلیکیشن اعلیٰ حکام کو لکھی تھی جو کہ چیف سیکرٹری اور وزارت داخلہ اور تمام لوگوں کو لکھی تھی کہ ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے جو کہ 15 سال قبل شنیل شاہ، یہ بھرتی ہوا تھا 14 گریڈ کی سیٹ پر، لیکن میڈیکلی طور پر انفٹ ہونے کے باوجود بھی اس نے 16 گریڈ کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کا چارج سنبھالا، اور جبکہ یہ میڈیکل انفٹ ہے اور یونیفارم فورس کے اندر یہ نہیں آ سکتا۔ درخواست میں اور بھی لکھا ہے کہ یہ 15 سال سے جیل میں تعینات ہے، اور ملیر جیل میں تعینات ہونے کے دوران، جب اس کی تعیناتی ملیر جیل میں تھی تو وہاں کے اسٹور روم میں ملیر اور مختلف جیلوں کے برٹش دور کے پنکھے رکھے ہوئے تھے جو کہ اینٹک تھے، ان میں سے جن کی مالیت کروڑوں روپے بتائی جا رہی ہے کہ یہ اینٹک پنکھے تھے برٹش دور کے، انگریزوں کے دور کے، اور ان کی مالیت کروڑوں روپے ہیں۔ ان میں سے تمام میں سے 1200 پنکھے تھے اور تمام میں سے تانبا نکال کر ان کو فروخت کیا گیا۔ اس کے بعد اپلیکیشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ آئی جی جیل کے یہ اکاؤنٹ برانچ کے انچارج ہیں اور مبینہ طور پر اکاؤنٹس کی ہیر پھیر میں بھی ملوث ہیں۔ 5 سال تک یہ 2 عہدوں پر فائز رہے۔ یہ آئی جی جیل خانہ جات کے پی ایس او تھے، پرسنل اسٹاف افسر، اور مشیر جیل خانہ جات کے بھی پی ایس او تھے، تو 2 عہدے یہ نہیں رکھ سکتے تھے قانونی طور پر، وہ بھی انہوں نے مینشن کیا اپلیکیشن میں۔ جیل کے ٹھیکوں میں ہیرا پھیری میں بھی یہ مبینہ طور پر ملوث ہیں، اور کھانا فراہم کرنے والے ٹھیکیداروں سے یہ مبینہ طور پر رشوت وصول کرتے تھے، اور انہوں نے لاکھوں روپے رشوت ان سے وصول کی۔ درخواست میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس کی جو جائیداد ہے وہ مبینہ طور پر اس کے کزن حسین شاہ کے نام پر ہے، جبکہ وہ کروڑوں روپے کی مالیت کی گاڑی میں آتا ہے، تو اس کی گاڑی جو ہے وہ اس کا جیل کا کانسٹیبل ہے عبد المجید، اس کے نام پر ہے، اور یہ دیگر گاڑیاں بھی اس کے نام پر رکھی ہوئی ہیں۔ اس درخواست کا اینٹی کرپشن نے نوٹس لیا، محکمہ داخلہ کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے، اور یقیناً یہ اوپر وزیر جیل خانہ جات تک بھی گیا ہوگا، اور اس پر انہوں نے اینٹی کرپشن کے چیئرمین انکوائریز نے تمام رپورٹ طلب کی ہے، جبکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے خلاف اینٹی کرپشن نے بڑے پیمانے پر انکوائری شروع کروا دی ہے۔ اگر یہ تمام الزامات ثابت ہوتے ہیں تو تمام الزامات ثابت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو یقیناً پھر دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی ہے، اور اگر انکوائری میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی تو یقیناً پھر درخواست گزار کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔